والسماء وما بناها، مجھے آسمان کی قسم اور اس کے حسن صنعت کی قسم، اس کی عمدہ بناوٹ کی قسم، والارض وما طحاها، مجھے زمین کی قسم اور زمین کے بچھائے جانے کی قسم۔ اور پھر 10ویں اور 11ویں قسم اٹھائی پروردگار نے 7ویں آیت میں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، مجھے نفس انسانی کی قسم اور اس کے توازن، اعتدال اور تسویہ کی قسم۔ اور اس کے بعد پروردگار نے نفس انسانی کی کیفیت کو بیان کیا، ماہیت کو بیان کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس نفس انسانی میں الہام کیا فجور کو اور تقوی کو۔ اور اس کے بعد پروردگار نے وہ ایک بات بیان کی جس کے لیے قرآن میں سب سے زیادہ قسمیں اٹھائیں، اور وہ بات یہ ہے کہ کس طرح سے انسان اپنے مقصد تخلیق تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ انسان کیسے مقصد تخلیق تک پہنچ سکتا ہے، پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، تاکہ فلسفہ ضرورت قرآن سمجھ میں آ جائے۔ سورہ مبارکہ شمس میں پروردگار نے اس بات کو بیان کیا کہ انسان اپنے مقصد تک کیسے پہنچ سکتا ہے، اور سورہ مبارکہ 3 میں پروردگار نے فلسفہ تخلیق بشر کو بیان کیا، انسان کی تخلیق کے مقصد کو بیان کیا۔ ارشاد فرمایا، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، والتین، مجھے درخت انجیر کی قسم، والزیتون، اور مجھے درخت زیتون کی قسم، وطور سینین، اور مجھے طور سینا کی قسم، وادی سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اور مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم۔ یہ 4 قسمیں اٹھائیں، اور اس کے بعد پروردگار نے انسان کی تخلیق کے مقصد کو بیان کیا۔ البتہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ پروردگار اس لیے قسمیں اٹھا رہے کہ جس مقصد کے لیے ہم انسان قسمیں اٹھاتے ہیں، میں اور آپ قسمیں اٹھاتے ہیں کیوں؟ تاکہ مخاطب پر اپنی بات کی حقانیت کو عیاں کر سکیں، اسے یقین دلا سکیں۔ خدائے صمد، خدائے بے نیاز ہرگز حاجت نہیں رکھتا کہ کوئی اس کی بات پر یقین کرے یا نہ کرے۔ قرآن مجید کی یہ قسمیں بشر کو یقین دلوانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان قسموں میں پروردگار وہ مرموز حقائق بیان کر رہا ہے کہ جو بعد والی بیان کی جانے والی بات کے لیے تمہید اور اساس ہے۔ والتین، مجھے درخت انجیر کی قسم۔ کتنے درخت ہیں اس دنیا میں؟ کروڑوں، اربوں، لا تعداد، لیکن دنیا کے تمام درختوں کو چھوڑ کر پروردگار نے کس درخت کی قسم اٹھائی؟ جی، انجیر کی۔ اب کچھ ادھر بیٹھ جاتے ہیں دوست، اور کچھ ادھر بیٹھ جاتے ہیں، ٹولیوں میں بٹ جاتے ہیں، نہیں معلوم انسان ادھر اپنا رخ کرے، آپ کی زیارت سے شرف یاب ہو جائیں یا پھر آپ کی زیارت سے شرف یاب ہو جائے، اسی کے بیک وقت انسان ایک ہی سمت دیکھ سکتا ہے، اور بہتر ہے کہ اگر آمنے سامنے بیٹھے تو زیادہ بہتر انداز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے خاندان فاطمہ۔ مجھے درخت انجیر کی قسم۔ کیا خصوصیت ہے درخت انجیر میں کہ پروردگار اس کائنات کے تمام درختوں کو چھوڑ کر درخت انجیر کی قسم اٹھا رہے؟ تو وہ خصوصیت کہ جو دنیا کی کسی بھی دوسرے درخت کو حاصل نہیں سوائے درخت انجیر کے، جب ابو البشر آدم اور آپ کی زوجہ جناب حوا کو جنت میں جس لمحے میں اپنے برہنگی کا احساس ہوا، اپنی بے لباسی کا احساس ہوا، اور ہر دو نے ضرورت ستر محسوس کی،
اور ضرورت حجاب محسوس کی تو دونوں نے اپنے اطراف اور اکناف میں تتبع، تفوس اور چھان پھٹک اور تلاش شروع کی، ڈھونڈنا شروع کیا، اور ہر دو کی نگاہ انتخاب جا کے رکی درخت انجیر پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس درخت کے پتے نسبتاً بڑے تھے اور چوڑے تھے۔ ابو البشر آدم اور جناب حوا چلتے ہوئے آگے بڑھے، اس درخت کے پتوں کو توڑا، آپس میں جوڑا اور یہاں سے اپنے حجاب اور ستر پوشی کا اہتمام کیا۔ تو درخت انجیر تاریخ انسانی میں وہ درخت ہے کہ جس سے تہذیب انسانی کا آغاز ہوا، جس سے ثقافت بشر کا آغاز ہوا۔ اس لیے پروردگار سب سے پہلے مرحلے میں درخت انجیر کی قسم اٹھا رہے، اور دوسرے مرحلے میں فرمایا والزیتون، مجھے درخت زیتون کی قسم۔ تو یہ ہے ابو البشر آدم، اور وہ ہے آدم ثانی کہ کائنات ایک مرتبہ ختم ہونے کے بعد دوبارہ جس ہستی سے بڑھی، یعنی جناب نوح علیہ وعلی نبینا علیہ التحیۃ والثناء۔ جب جناب نوح اپنے کشتی میں سوار ساتھیوں کے ساتھ چند چرند و پرند حیوانات میں سے آپ کے سوار تھے، اور باقی ساری کائنات زیر آب تھی، اور کئی دن گزر گئے جب جناب نوح کی کشتی کو پانیوں کے اوپر تیرتے ہوئے، جب مسلسل پوری دنیا پانی میں غرق تھی اور کافی دن گزر گئے، تو آہستہ آہستہ جناب نوح کی کشتی کے ساتھیوں کے دل میں یاس اور نو امیدی کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہوئی، اور ان میں چیمے گوئیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اور انہی میں سے ایک نے جناب نوح سے یہ کہا کہ اے نبی خدا، کیا ہم اسی طرح سے پانیوں کے اوپر تیرتے تیرتے دنیا سے چلے جائیں گے، مر جائیں گے اور کبھی خشکی کا منہ نہیں دیکھیں گے؟ جیسی جناب نوح نے اپنے ساتھی کی بات سنی، کشتی کے اندر موجود پرندوں میں سے 4 کبوتروں کا انتخاب کیا اور انہیں مختلف اطراف میں اور اکناف میں روانہ کیا، اور مختصر فاصلہ زمانی طے ہونے کے بعد ان 4 میں سے ایک کبوتر اپنی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا لے کے واپس آیا۔ جناب نوح نے یہ زیتون کے درخت کا پتا اپنے ہاتھ میں لیا، مسکرائے، تبسم فرمایا اور فرمایا میری کشتی کے ساتھیوں، میں تمہیں زندگی کی بشارت دیتا ہوں۔ اگر یہ کبوتر زیتون کے درخت کا پتا لے کے آیا، اس کا مطلب یہ کہ ابھی ہم سطح زمین سے قریب تر ہیں۔ چونکہ زیتون کے درخت کا قد چھوٹا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہم زمین کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ تو اس لیے پروردگار نے درخت انجیر کے بعد درخت زیتون کی قسم اٹھائی کہ درخت زیتون اس کائنات میں نوید حیات بشر بنا ہے اور انسانی زندگی کے لیے نوید بنا۔ اس لیے پروردگار دوسرے مرحلے میں درخت زیتون کی قسم اٹھا رہے ہیں، اور پھر تیسرے مرحلے میں پروردگار نے طور سینہ کی قسم اٹھائی، کوہ طور کی۔ کتنے پہاڑ ہیں اس کائنات میں، خود آپ کے ملک میں بڑی تعداد میں پہاڑ موجود ہیں، دنیا کی دوسری بڑی چوٹی موجود ہے۔ یہ طویل القامت بڑے بڑے پہاڑ سب کو چھوڑ کر پروردگار کوہ طور کی قسم اٹھا رہے۔ کیوں؟ کیا خصوصیت اس پہاڑ میں جو دنیا کے کسی دوسرے پہاڑ کو حاصل نہیں؟ اس لیے کہ اس پہاڑ پر مسلسل 40 شب و روز جب موسیٰ کلیم کو پروردگار نے اپنے گھر سے بلایا 10 راتوں کے لیے، پھر ان میں مزید 10 راتوں کا اضافہ کیا، پھر 10 راتوں کا اضافہ کیا، پھر 10 راتوں کا اضافہ کیا، اور 40 دن تک موسیٰ کلیم اس مقام پر قیام پذیر رہے، اور 40 شب و روز اللہ اور موسیٰ کلیم کے درمیان تنطق و تکلم کا سلسلہ جاری رہا، اور پیغام مسلسل 40 شب و روز اس سرزمین پر وحی الہی کا نزول ہوتا رہا۔ تو مسلسل وحی الہی کے نزول کے بعد یہ سرزمین اتنی محترم بن گئی، اتنی متبرک بن گئی کہ اس کے بعد جب بھی جناب موسیٰ اس مقام پر آتے تو خدا ارشاد فرماتا یا موسیٰ فخلا نعلیک انک بالواد المقدس طوا، اے موسیٰ جوتے اتار دیجئے کہ آپ ایک مقدس وادی میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس وحی کے نتیجے میں سرزمین کو اتنی روحانیت حاصل ہوگی کہ پروردگار ان 2 قسموں کے بعد پھر تیسرے مرحلے میں طور سینہ کی قسم اٹھاؤ، پھر چوتھے مرحلے میں پروردگار فرماتا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مجھے امن والے شہر، شہر مکہ کی قسم۔ کتنے شہر ہیں دنیا میں؟ مدینہ ہے، بصرہ ہے، کوفہ ہے، طائف ہے، دمشق ہے، ہزاروں شہر ہیں۔ سب کو چھوڑ کر پروردگار مکہ کی قسم کیوں اٹھا رہے؟
تو یہ قرآن ہے جس سے متعلق علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصہ بعض دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ یہاں پر پروردگار شہر مکہ کی قسم اٹھا رہے، اور دوسرے مقام پر پروردگار نے فرمایا کہ میں شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھا رہا ہوں؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا، پھر کیوں اٹھا رہا ہوں؟ وانت حل بہذا البلد، اس لیے میں اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہوں کہ آپ یہاں رہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے عزیز، وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں یا زندگی گزارتے ہیں۔ صرف آپ، پیغمبر تو مدینہ میں بھی رہے، پھر پروردگار مدینہ کی قسم کیوں نہیں اٹھا رہا؟ کیوں مکہ کی قسم اٹھا رہا ہے؟ اس لیے کہ مکہ میں، مدینہ میں ختمی مرتبت کے ساتھ دو اور ہستیاں بھی ہیں جن کی وجہ سے پروردگار قسم اٹھا رہا ہے، اور دو میں سے ایک ہستی ختمی مرتبت کے ہمراہ مدینہ نہ جا سکی۔ صرف پیغمبر کی وجہ سے اللہ شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھا رہا۔ کیا فرمایا؟ لا اقسم بہذا البلد، میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا۔ وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ آپ یہاں رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، سانس لیتے ہیں، اس مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں۔ صرف آپ نہ، ووالد وما ولد، ایک باپ اور اس کا بیٹا۔ کون سا باپ اور کون سا بیٹا؟ کیا ابو لہب اور اس کا بیٹا، یا ابو جہل اور اس کا بیٹا، یا ابو سفیان اور اس کا بیٹا، یا پھر کوئی اور ابو اور اس کا بیٹا؟ مجھے تو سوائے ابو طالب عمران اور ان کے بیٹے علی کے کوئی ذات اس قابل نظر نہیں ہوتی کہ پیغمبر کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اس شہر کو لائے کے قسم بنا دے۔ مجھے درخت انجیر کی قسم، مجھے درخت زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، مجھے شہر مکہ کی قسم۔ اگرچہ کسی حد تک وجہ روشن ہوئی کہ پروردگار نے ان چار کی قسم کیوں اٹھائی، لیکن دوسرے مقام پر انسان کے ذہن میں، قرآن مجید کے طالب علم کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ قرآن مجید جو فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے، مجھ جیسے ایک نالائق طالب علم اگر یہاں پر ایسی گفتگو کر کے چلا جائے جس گفتگو میں ربط نہ ہو، تو اگرچہ آپ خاموشی سے سن لیں گے، لیکن جانے کے بعد کم سے کم یہ بات باہم ایک دوسرے سے کریں گے کہ اگرچہ سن لیا، بیٹھے گئے، لیکن کوئی ربط نہیں تھا گفتگو میں، کوئی تسلسل نہیں تھا۔ یعنی مجھ جیسے ایک معمولی طالب علم سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ میری گفتگو میں تسلسل ہونا چاہیے۔ تو قرآن جو فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے، کتنا ربط ہونا چاہیے، کتنا تسلسل ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر ان چار قسموں میں کیا ہوا؟ پروردگار نے پہلے دو درختوں کی قسم اٹھائی، پھر ایک پہاڑ کی قسم اٹھائی، پھر ایک شہر کی قسم اٹھائی۔ یہ بلاغت قرآنی کے خلاف ہے، اصول بلاغت کے خلاف ہے۔ یا تو پروردگار کوئی سے چار درختوں کی قسم اٹھا لیتا، یا کوئی سے چار پہاڑوں کی قسم اٹھا لیتا، یا کوئی سے چار شہروں کی قسم اٹھا لیتا۔ یہ کیا کہ دو درخت، توجہ، دو درخت، ایک پہاڑ، ایک شہر، تو یہ ربط قرآن کے خلاف ہے۔ دارحالی کہ قرآن مجید سے متعلق اس وقت جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں، وہ قرآن کی تفاسیر اور قرآن کے معارف سے بجائے خود، میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی، اور مجھے شہر اس ڈیرہ غازی خان میں پہلی مرتبہ اتفاق ہوا، اور میں دیکھتا ہوں کہ اگرچہ اکثریت توجہ سے سنتے ہیں، لیکن میں اس کیفیت کا عادی نہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ میں کتنی زحمت سے جب آتا ہوں، پھر پلٹ کے پہنچتا ہوں، رات 1:30-2 بج جاتے ہوں، پھر صبح میں مسلسل، جیسے کل کے دن میں 4 مجالس ہیں، لیکن چونکہ میں وعدہ کر چکا اور اس وعدے کا پابند ہوں، آ جاتا ہوں۔ لیکن جب یا تو مجلس میں تشریف نہ لایا جائے، اور جب لے کے آتے ہیں تشریف تو پھر پورے وجود کے ساتھ حاضر ہوا جائے، تو چونکہ ایک جوان مسلسل وہ ڈیجیٹل بٹیرا جیب سے نکالتے ہیں پھر دیکھتے ہیں، تو یہ نامناسب ہے، آداب محفل کے خلاف ہے۔ خود قرآن مجید فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے پوری توجہ سے سنا جائے تاکہ تم پر رحمت نازل کی جائے، تو پورے وجود سے شرکت کیجئے۔ صلی محمد، اور ایسے سنیں کہ اگر کبھی دوبارہ مجھے کہا جائے تو پھر انسان آنے کا سوچ بھی سکے کہ اس شہر میں آیا جا سکتا ہے، ورنہ ایسے نہ ہو کہ پھر انسان ڈی جی کی طرف
چہرہ کرنا بھی اپنا وہ بھول جائے اس خوف سے کہ بلانے کے بعد اس طرح سے سنا جاتا ہے. ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. تو یہ کیا ربط ہے ان 4 قسموں میں؟ در حالی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے. قرآن مجید کی جو تفاسیر لکھی گئی الگ، علوم قرآن کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی الگ. اس وقت دنیا اسلام میں، مصر میں، ایران میں، عراق میں، شام میں خود قرآن مجید کے ظاہر کے اوپر، لفظوں کے اوپر اور ان کی تعداد سے متعلق اعجاز عددی قرآن پر، جیسے علامہ طنطاوی نے مصر سے، ایران سے، شیخ جوان آراستہ اور دیگر بڑی شخصیات نے کتابیں لکھی. یہ خود محیر العقول ہے. جیسا مرحوم اقبال فرماتے ہیں، جیسا ختمی مرتبت نے فرمایا، پیغمبر کی حدیث ہے کہ زلطبست علیکم الفتن، اے مسلمانوں جب تم فتنے کی موجوں میں گھر جاؤ، ہر طرف سے مشکلات میں پھنس جاؤ، معاشی مسائل ہوں، اقتصادی مسائل ہوں، نفسیاتی مسائل ہوں، انفرادی اجتماعی مسائل ہوں، سیاسی مسائل ہوں، الجھ جاؤ، ہر طرف سے گھر جاؤ پریشانیوں میں اور کچھ راستہ نہ ملے کہ کیسے حل کیا جائے ان مشکلات کو، تو کہاں جاؤ؟ کسی مولوی کے پاس جاؤ، کسی پامسٹر کے پاس جاؤ، کسی نجومی کے پاس جاؤ، کسی پیر کے پاس جاؤ. کیا فرمایا؟ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، تم پر واجب ہے کہ قرآن مجید کے دامن میں پناہ لے لو. کیوں؟ فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، یہ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت پذیرفتہ ہے. ماہل مصدق من جعلہ امامہ، جس انسان نے قرآن کو اپنا امام بنایا اور قرآن کے پیچھے پیچھے چلا، قادہ الی الجنہ، یہ قرآن اس کی قیادت کرتے اسے جنت تک لے جائے گا. ومن جعلہ خلفا، جس نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، پہلے سے ماں باپ سے، ادھر ادھر سے، مولوی سے، ٹیچر سے، ماحول سے، معاشرے سے عقیدے بنا لیے ذہن میں اور پھر چلا کہ چلو میں قرآن سے ثابت کر کے دیتا ہوں. نہ یہ کہ قرآن سے عقیدہ لیا ہو، نہ عقیدہ سماج سے لیا، سوسائٹی سے لیا، ملا سے لیا، معاشرے سے لیا اور پھر کہا دیکھو میں قرآن سے ثابت کر کے دکھاتا ہوں. یعنی قرآن کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کی. فمن جعلہ خلفا، جس نے قرآن مجید کو پس پشت ڈالا، ساقہ الی النار، یہ قرآن اسے دھکیلتا ہوا جہنم تک لے کے جائے گا. لہو ظہر و بطن، یہ پیغمبر فرما رہے جس کے لیے میں نے آپ کو ضامن دی. اس قرآن کا ایک ظاہر ہے، اس کا ایک باطن ہے. ظاہرہ انیق و باطنہ امیق، اس قرآن کا ظاہر بہت خوشنما ہے لیکن اس کا باطن بہت گہرا ہے. قرآن کا ظاہر بہت عجیب ہے. کتنے عرصے میں یہ قرآن اترا؟ 23 سالوں میں. اور جبرائیل وحی لے کے آتے تھے. قرآن 3 طرح سے نازل ہوا، یا براہ راست قلب مصطفیٰ پہ وحی آتی تھی، او من وراء الجدار، یا قرآن کا اکثر حصہ جبرائیل کے ذریعے سے آتا تھا. تو کب آتا تھا جبرائیل وحی لے کر؟ صبح میں یا شام میں یا رات میں؟ وقت معین نہیں تھا، کبھی صبح، کبھی شام، کبھی دن، کبھی رات، کبھی آدھی رات. کہاں وحی لے کے آتا تھا؟ مسجد نبوی میں. جگہ معین نہیں تھی، کبھی گھر میں، کبھی باہر، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی دیس میں، کبھی پردیس میں. نہ جگہ معین تھی نہ وقت معین تھا. 23 سالوں میں قرآن مجید ٹکڑوں کی صورت میں اترا. اس کے باوجود کتنا دقیق ربط ہے. جیسا مرحوم اقبال نے اپنے ایک شعر میں کہا، فرماتے کہ نقش قرآن چون درین عالم نشست، کہا کہ اگر اس سماج میں، اس دنیا میں، اس کائنات میں قرآن مجید کا نظام نافذ ہو گیا، نقشہ یہ پاپ و کاہن را شکست، تو پھر سوشلزم کے لیے، مارکسزم کے لیے، کیپٹلزم کے لیے، پھر دنیا کے کسی نظام کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی. فاش گویم انچ در دل مزمرز، آج تک جو بات میں نے اپنے دل کے نہان خانے میں پنہان کر رکھی تھی اور چھپا رکھی تھی، پہلی مرتبہ اقبال اسے تشت ازبام کرنے لگا اور ظاہر کرنے لگا. کیا؟ ان کتابی نیز چیزیں دیگر است، یہ قرآن کتاب نہیں ہے، یہ کچھ اور شے ہے. اقبال کیا ہے؟ چون بے جان در رفت جان دیگر شود. جب یہ قرآن انسان کی جان میں اترتا ہے تو پھر پہلے والی جان نہیں رہتی ہے، جان بدل جاتی ہے، روح بدل جاتی ہے، درون زندگی بدل جاتی ہے. جان کی دیگر شد جہان دیگر شود. جب جان بدلتی ہے تو پھر جہان بدل جاتا ہے. ہم جو حق پنہان و ہم پیداستین، جیسے اللہ کا ظاہر و باطن ہے اس طرح سے قرآن کا ظاہر و باطن ہے. زندے ہو پوئندے ہو گویاستین، یہ قرآن اس کا ظاہر بذات خود اعجاز ہے.
قرآن کے باطن بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن میں ظاہر کی طرف ایک اشارہ کروں تاکہ بات مکمل ہو، اور ان قسموں کے ربط کی طرف بڑھے کہ ان 4 قسموں میں کیا ربط ہے۔ قرآن 23 سالوں میں نازل ہوا، مختلف حالات میں، مختلف اوقات میں، ٹکڑوں میں نازل ہوا، لیکن اس کے باوجود کتنا دقیق ربط ہے کہ قرآن بشر کو چیلنج کر رہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر میرے علاوہ کسی اور کا یہ کلام ہوتا تو تم اس میں جا بجا اختلاف پاتے۔ لیکن کتنا دقیق ربط ہے قرآن میں کہ پورے قرآن مجید میں چند مثالیں عرض کروں بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، تاکہ ان کے لیے حقیقت روشن ہو اور پھر وہ بات کہہ سکوں۔ پورے قرآن مجید میں بسم اللہ سے لے کے والناس تک لفظ دنیا کتنی مرتبہ استعمال ہوا؟ 115 مرتبہ۔ اور آپ مجھے بتائیے دنیا کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ آخرت۔ اور آپ گنیں، آپ کے پاس گوگل کی سہولت موجود ہے، معجم المفارس اٹھائیے لائبریریوں میں سے اور گنیں دنیا کے مقابلے میں آخرت۔ لفظ آخرت بھی قرآن مجید میں 115 مرتبہ استعمال ہوا۔ لفظ حیات جس کا مطلب ہے زندگی، یہ قرآن مجید میں 71 مرتبہ استعمال ہوا، اور حیات کے مقابلے میں موت گن لیجئے، پورے قرآن مجید میں لفظ موت 71 مرتبہ استعمال ہوا۔ لفظ شیاطین قرآن مجید میں 68 مرتبہ استعمال ہوا، اور شیاطین کے مقابلے میں اللہ نے کون سی مخلوق خلق کی؟ ملائکہ۔ لفظ ملائکہ بھی قرآن مجید میں 68 مرتبہ استعمال ہوا۔ لفظ علم اور معرفت قرآن مجید میں 811 مرتبہ استعمال ہوا، اور امام صادق فرماتے ہیں اصول کافی میں یہ حدیث موجود ہے کہ علم و معرفت اور ایمان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جہاں علم و معرفت ہے وہاں ایمان ہے، جہاں ایمان ہے وہاں علم و معرفت ہے۔ علم و معرفت پورے قرآن مجید میں 811 مرتبہ استعمال ہوا، لفظ ایمان بھی قرآن مجید میں 811 مرتبہ استعمال ہوا۔ اتفاق ہے نا؟ لفظ ابلیس قرآن مجید میں 11 مرتبہ استعمال ہوا، اور انسانوں کو اللہ کی پناہ میں جانے کا حکم بھی قرآن نے 11 مرتبہ دیا۔ اتفاق ہے؟ اور اپنی زندگیوں میں آ جائیے، آسمان کتنے؟ 7 گن لیجئے، پورے قرآن میں لفظ سماوات 7 مرتبہ استعمال ہوا۔ سال میں کتنے دن ہیں؟ 365 دن کو عربی میں یوم کہتے ہیں، گنے پورے قرآن مجید میں لفظ یوم 365 مرتبہ استعمال ہوا۔ کتنے مہینے ہیں سال میں؟ 12 مہینے کو عربی میں شہر کہتے ہیں، گن لیجئے لفظ شہر قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا۔ شب و روز میں کتنے گھنٹے ہیں؟ 24 گھنٹے کو عربی میں 7 کہتے ہیں، گنے قرآن مجید میں لفظ 7 24 مرتبہ استعمال ہوا۔ ایک مومن کی 5 علامات ہیں، امام صادق نے بیان کیا، اصول کافی میں یہ حدیث موجود ہے۔ ان 5 علامات میں سے پہلی علامت یہ کہ ایک مومن شب و روز میں کل ملا کر 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، 51 رکعت نماز۔ نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، لفظ صلاۃ قرآن مجید میں 51 مرتبہ استعمال ہوا۔ ان 51 رکعتوں میں سے 17 رکعتیں ہر حال میں واجب ہیں، جس سے متعلق قرآن فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرک نہ بنو۔ ہر حال میں یہ 5 نمازیں جن کی 17 رکعتیں ہیں یہ واجب ہیں، اور ان 17 رکعتوں میں کل کتنے سجدے ہیں؟ 34، ہر رکعت میں 2 سجدے، 34 سجدے ہر مسلمان پر شب و روز میں واجب ہیں، اور گنے پورے قرآن مجید میں لفظ سجدہ 34 مرتبہ استعمال ہوا۔ اتفاق ہے نا؟ کتنے فرقے ہو گئے مسلمانوں کے؟ 72 فرقے۔ میں پوری ذمہ داری سے عرض کروں، آپ جا کے گنیں اور دیکھیے، اگر ذرا سا بھی اختلاف ہو تو مجھے آ کے بتائیے کل۔ لفظ فرقہ قرآن مجید میں 72 مرتبہ استعمال ہوا۔ کتنے جانشین ہیں پیغمبر کے؟ کتنے وسیع ہیں پیغمبر کے؟ 12 گن لیجئے پورے قرآن میں لفظ وسیع قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا۔ امام کتنے جن کی امامت کا پروردگار نے حکم دیا، جن کی اطاعت ہر بشر پر مسلمان پر واجب ہے؟ 12 گن لیجئے، بسم اللہ سے لے کے والناس تک لفظ امام قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا۔ یہ اتفاق ہے۔ ان 12 کے ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ شیعہ۔ اب گنے قرآن اٹھائیں، پورے قرآن مجید میں بسم اللہ سے لے کے والناس تک لفظ شیعہ بھی 12 مرتبہ استعمال ہوا۔ یہ اتفاق ہے؟ نہ اتفاق نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، یہ قرآن کی فصاحت ہے، یہ قرآن کی بلاغت ہے۔ اگر اس کی مثالیں بیان کریں، جناب طنطاوی نے 3 جلدیں، بسیط 3 جلدیں ضخیم قرآن مجید کے الفاظ کے اعداد کے اعجاز کو بیان کیا کہ عدد میں، ترتیب میں کتنا معجزہ ہے، ایک حیران کن دنیا ہے یہ۔ تو پھر ان
4 قسموں میں کیا ہوا؟ بلاغت قرآنی کا تقاضا تھا کہ پروردگار کوئی سے 4 درختوں کی قسم اٹھاتا، یا 4 پہاڑوں کی قسم اٹھاتا، یا 4 شہروں کی قسم اٹھاتا۔ پہلے پروردگار نے انجیر کی قسم اٹھائی، پھر درخت زیتون کی قسم اٹھائی، یہ 2 درخت، پھر طور سینا کی قسم اٹھائی، پہاڑ، پھر شہر مکہ کی قسم اٹھائی، یہ شہر۔ تو کیا ربط ہے؟ 2 درخت، ایک پہاڑ، ایک شہر۔ تو یہ ہے ظاہر قرآن، اور اس سے آگے ہے باطن قرآن، جیسا ختمی مرتبت نے فرمایا کہ لہو ظہر و بطن، اس قرآن کا ظاہر ہے اور اس کا باطن ہے۔ ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، اس کا ظاہر بہت خوشنما ہے، جس کی ایک مثال میں نے عرض کی، اور اس کا باطن بہت گہرا ہے۔ بظاہر پروردگار درختوں کی قسم اٹھا رہے، شہر کی قسم اٹھا رہے، پہاڑ کی قسم اٹھا رہے، لیکن بباطن بطن قرآن، جیسا بحر الانوار کی 92 نمبر جلد میں علامہ مجلسی نے امام حسین سے یہ حدیث بیان کی۔ امام حسین فرماتے کہ القرآن علی 4 اشیاء، یہ قرآن 4 چیزوں پر مشتمل ہے، العبارہ والاشارہ واللطائف والحقائق۔ اس قرآن میں عبارت ہے، اس قرآن میں اشارے ہیں، اس قرآن میں لطائف ہیں، لطیف باتیں، اور اس قرآن میں حقائق ہیں۔ حسین ابن علی نے قرآن کی تعلیمات کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، اور پھر طبقات بشر کو تقسیم کرنے کے بعد امام حسین نے بتایا کہ قرآن میں کس کا کتنا حصہ ہے، اور قرآن میں سے کس کو کیا ملے گا۔ فرمایا العبارۃ فللعوام، قرآن مجید کی عبارت، الفاظ، تلاوت، قراءت، یہ لفظ، یہ کلمات، یہ عوام کے لیے۔ عوام لفظوں سے آگے نہیں جاتے، انہی میں لگے ہوئے ہیں اور ثواب کے چکر میں انہیں بار بار پڑھے جا رہے۔ قرآن میں سے عوام کا حصہ عبارت ہے، الفاظ ہیں۔ والاشارۃ فللخواص، قرآن کے اشارے یہ خواص کے لیے۔ واللطائف فللاولیاء، قرآن کے لطائف کی اولیاء خدا کے لیے۔ والحقائق فللانبیاء، قرآن کے حقائق کی انبیاء خدا کے لیے۔ تو قرآن کے درجات ہیں، مومن کبھی ظاہر تک نہیں رکتا۔ مولا متقیان فرماتے اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو کہ مومن نور خدا سے دیکھتا ہے۔ مومن ظاہر بین نہیں ہے، مومن سطحی نہیں ہے کہ ظاہر پر رک جائے، نہ، اگر ہم ظاہر تک رکیں تو قرآن کی ان قسموں کا ربط ہم قیامت تک معلوم نہیں کر پائیں گے۔ اب لازم ہے کہ ظاہر سے باطن تک کا سفر شروع کریں۔ بظاہر پروردگار درخت انجیر کی قسم اٹھا رہے، لیکن بباطن پروردگار عہد آدم کی قسم اٹھا رہے۔ مجھے درخت انجیر کی قسم، یعنی مجھے نبوت آدم کی قسم، مجھے عصر آدم کی قسم، مجھے عہد آدم کی قسم۔ والزیتون، مجھے زیتون کی قسم، یعنی مجھے عہد نوح کی قسم، مجھے نبوت نوح کی قسم۔ وطور سینین، مجھے طور سینا کی قسم، اور باطن کے مطابق مجھے نبوت اور رسالت موسیٰ کی قسم، مجھے عہد موسیٰ کی قسم۔ وہذا البلد الامین، مجھے شہر مکہ کی قسم، یعنی مجھے عہد مصطفیٰ کی قسم، مجھے رسالت مصطفیٰ کی قسم۔ اور ان 4 قسموں میں پروردگار نے تمام انبیاء کی نبوتوں اور رسالتوں کو خلاصہ کیا، اور خلاصہ کرنے کے بعد پروردگار نے ان 4 قسموں میں 1,24,000 انبیاء کی تمام تر بعثت کو اور نبوتوں اور رسالتوں کو تمہید اور اساس قرار دیا، اور اس کو تمہید بنا کر پروردگار آگے بڑھا۔ کیا فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم، یعنی ہم نے اس انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا۔ احسن تقویم یعنی ہم اس انسان کو جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم، یعنی ہم اس انسان کو جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اور پھر ہم نے اس انسان کو انتہائی پستیوں میں دھکیل دیا، یعنی جتنا نیچے گرا سکتے تھے۔ پریشان تو نہیں ہوگے؟
یعنی یہ عجیب بات ہے. ایک طرف پروردگار فرما رہے کہ ہم اس انسان کو جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا، اور پھر جتنا نیچے گرا سکتے تھے گرایا. کیا یہ تخلیق انسانی کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ یہی جوان کے جو مجلس کے دوران بھی کبھی کبھی ڈیجیٹل بٹیرا ہاتھ سے نکال کے اس کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. فرض کر لیجئے مثال کے طور پر اگر ایک جوان کو باپ 20 لاکھ روپے دے اور دنیا کا سب سے قیمتی ڈیجیٹل بٹیرا لے کے آ جائے، موبائل سیل باپ دے، باہر دوسرے ملک سے آ کے بیٹا دنیا کا سب سے ماڈرن اور جدید موبائل سیل ہے، گاڑی ہے، کوئی بھی دوسری چیز، گھڑی ہے، اور بیٹے کو دے اور بیٹا اسے جا کر کہاں رکھے؟ ڈسٹ بن میں پھینک دے، جہاں کچرا پھینکتے ہیں، کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دے. بہترین گاڑی لے کے آئے باپ، یا خود جوان ساری زندگی کماتا رہے، یا زمین بیچے فروخت کرے اور دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی لائے اور لا کر ڈی جی خان میں جہاں پر کچرا ہے، خراب ہے، کوڑا پھینکتے جا کے وہاں کھڑا کر دے. تو آپ کیا سوچیں گے کیا کر رہا ہے؟ اب بتائیں، پروردگار 4 قسمیں اٹھانے کے بعد فرما رہے کہ ہم نے اس انسان کو ہم جتنا خوبصورت بنا سکتے تھے بنایا، اور پھر جتنا نیچے گرا سکتے تھے گرایا. یہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ. کیا تخلیق انسانی کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ نہ سمجھنا ہے پروردگار کیا فرما رہا ہے. احسن تقویم سے کیا مراد ہے؟ کل میں نے عرض کیا پروردگار نے انسان کو کہاں سے خلق کیا؟ مٹی کے سلالہ سے. یہ مٹی کا جوہر کشید کیا پودے نے، وہاں اناج کو، اس سیب، سنترے، ناشپاتی کو انسان نے کھایا، پھر خون بنا، پھر نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر عظام، فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. پھر پروردگار نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، اور پھر 4 مہینے 10 دن میں جب ڈھانچہ مکمل ہوا، اس کے بعد پروردگار نے کیا فرمایا؟ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر. پھر ہم نے اس ڈھانچے میں، اس مکان میں، اس جسم میں ایک اور شے ڈالی. کیا؟ روح. جیسی روح کو منتقل کیا، اللہ نے اپنے آپ کو مبارکباد پیش کی. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. مبارکباد کا مستحق ہے وہ اللہ جس نے اتنی بہترین مخلوق کو خلق کیا. تو خود کو احسن الخالقین کیوں کہہ رہے؟ روح کی وجہ سے. اس لیے کہ انسان کی اصل، اس کی حقیقت روح ہے. جسم وردی ہے، جسم پوشاک ہے، جسم مکان ہے، جسم لباس ہے. جسم مٹی سے بنا، جب مکان تیار ہوا تو مکین رہنے کے لیے آیا، اور جب مکین واپس جائے گا تو اس جسم کو جو مٹی سے بنا دوبارہ مٹی میں ڈال دیا جائے گا. اس کی حیثیت صرف ایک مکان کی ہے. انسان کی اصل اس کی روح ہے. اس روح کی وجہ سے انسان کو کرامت حاصل ہے، عزت حاصل ہے، شرف حاصل ہے، اشرف المخلوقات. یہ روح کیا ہے؟ جسم عناصر سے بنا ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی. لیکن روح میں کوئی مادہ نہیں ہے، کوئی عنصر نہیں ہے، بلکہ روح بسیط ہے، روح مجرد ہے، روح لطیف ہے. اس روح لطیف میں اللہ نے 5 جوہر رکھے: جوہر علم، جوہر بقا، جوہر ارتقا، جوہر خوشبو اور جوہر نور. یہ 5 جوہر ہیں روح انسانی میں، اور اسے منتقل کیا پروردگار نے جسم میں. اور جسم بنا ہے عناصر سے. تو جن عناصر سے یہ جسم بنا ہے ان عناصر کی خصوصیت ہے پستی. ان عناصر کا لازمہ ہے پستی. آگ کا لازمہ ہے پستی. اب اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا. مٹی کا لازمہ ہے پستی، ہوا کا لازمہ ہے پستی، آگ کا لازمہ ہے پستی. تو روح انسانی احسن تقویم، اسے پروردگار نے اٹھا کر اسفل السافلین یعنی اس جسم میں رکھا، اس عالم مادہ میں، اس عالم ملک میں. کیوں؟ تاکہ اب انسان یہاں سے اٹھے اور اب اپنے ارادے سے، اپنی فطرت سے، اپنی عقل اور صلاحیت سے دوبارہ پرواز کر کے وہاں پہنچے. یہ ہے فلسفہ تخلیق انسان. اللہ نے انسان کو ترقی کے لیے خلق نہیں کیا، اللہ نے انسان کو کمال کے لیے خلق کیا. آپ بچے بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، ہر روز جاتے ہیں اسکول میں، کھڑے ہو کر قومی ترانہ پڑھتے ہیں: رہبرے ترقی و کمال. یہ نہ سمجھے ترقی اور کمال ایک چیز ہے. بس ختم کرو، وقت بھی ختم ہو رہا ہے. ترقی الگ ہے، کمال الگ ہے. ترقی حرکت افقی ہے، کمال حرکت عمودی ہے.
جب انسان افق میں سفر کرتا ہے یہ ترقی اور ارتقاء کہلاتا ہے، اور جب انسان پستی سے بلندی کی طرف سفر شروع کرتا ہے یہ کمال ہے۔ ترقی ہمیشہ مادی امور میں ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس گاڑی نہیں تھی اور پیسے جمع کر کے گاڑی خرید لی، یہ ترقی کی ہے۔ عہدہ بڑھ گیا، ترقی کی ہے۔ پلاٹ پہلے 1 تھا 5 لے لیے، یہ ترقی ہے۔ بینک بیلنس بڑھا لیا، ترقی ہے۔ 1 گاڑی تھی اب 2 گاڑیاں جمع کر لی، یہ ترقی ہے۔ زمینیں خرید لی، جائیداد ڈالرز جمع کر لیے، سونا چاندی ڈھیر بنا لیے، گھوڑے مویشی ٹریکٹر باقی انواع و اقسام کی چیزیں جمع کر لی، یہ ترقی ہے۔ یہ بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لی چھوٹے گھر سے نکل کر، یہ ترقی ہے۔ ترقی کا انسان کی انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان ترقی کرے پھر بھی انسان ہے، ترقی نہ کرے پھر بھی انسان ہے۔ جو کوٹھیوں میں رہتا ہے وہ بھی انسان ہے، جو غاروں میں رہتا ہے وہ بھی انسان ہے، جو پیدل سفر کرتا ہے وہ بھی انسان ہے، اور جو بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرتا ہے وہ بھی انسان ہے۔ ان چیزوں کا انسان کی انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور انبیاء اس لیے نہیں آئے کہ ہمیں مترقی بنائیں، انبیاء آئے ہمیں باکمال بنانے کے لیے۔ کمال مادی چیزوں میں نہیں ہے، کمال معنوی اور روحانی چیزوں میں ہے۔ یعنی جب علم بڑھنے لگے، معرفت میں اضافہ ہونے لگے، تقوی، بصیرت، آگاہی، شعور، زہد، عبادت، خدا کا قرب، اور یہ صفات اخلاق پسندیدہ، صفات حسنہ، سخاوت، عزت، شجاعت، یہ کمالات انسان میں جیسے جیسے بڑھتے ہیں تو یہ پستی سے بلندی کی طرف اٹھتا ہے۔ اللہ نے انسان کو حصول کمال کے لیے خلق کیا ہے۔ فلسفہ تخلیق انسان، حصول کمال۔ سورہ مبارکہ 3 کا اب خلاصہ کیا میں نے ایک جملے میں۔ کیوں خلق کیا پروردگار نے انسان کو؟ کمال کے لیے، نہ ترقی کے لیے۔ کمال یعنی پستی سے اٹھے اور بلندی کی طرف جائے۔ پستی سے بلندی کی طرف سفر کا نام کمال ہے، سیر عمودی۔ اگر فلسفہ تخلیق بشر کمال ہے تو پھر وہ آیت جو آپ ہر روز پڑھتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو سورہ 3 میں خدا فرما رہے ہم نے انسان کو حصول کمال کے لیے خلق کیا، اور اس آیت میں پروردگار فرما رہے کہ ہم نے انسان کو عبادت کے لیے خلق کیا۔ تو یہ اختلاف نہیں ہے، بلکہ خود عبادت کی پروردگار نے تفسیر کر دی اور روح عبادت کو بیان کیا کہ انسان کا ہر وہ عمل عبادت کہلائے گا جو اسے باکمال بناتا ہے، جو اسے پستی سے اٹھا کر بلندی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ نماز صرف وہ نماز ہے جو انسان کو باکمال بنائے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، یعنی نماز انسان کو پستی سے بلندی کی طرف لے کے جاتی۔ صرف کورس کی کتابوں میں، اسلامیات کی کتابوں میں، نصاب کی کتابوں میں، مسجدوں کی دیواروں پر الصلاۃ معراج المومن لکھ دینا کافی نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو بتائیں، سمجھائیں کہ پیغمبر معراج پہ گئے، سمجھ میں آ رہا ہے یہ نماز کیسے مومن کی معراج ہے۔ بچے کو سمجھائیں کہ اگر نماز اللہ سے گفتگو ہے تو پھر نماز سے پہلے وضو کیوں شرط ہے، اور غسل کیوں شرط نہیں ہے۔ حکم ہے وضو کریں، اور وضو بھی پہلے کلی کریں، پہلے ہاتھ دھوئیں پھر کلی کریں پھر ناک میں پانی ڈالیں، کیوں سر پہ کیوں نہ پانی ڈالیں، اور یہ تینوں کام مستحب کی نیت سے انجام دیں۔ ہاتھ دھونا واجب نہیں ہے، ناک میں پانی ڈالنا واجب نہیں ہے، کلی کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اس کے بعد چہرہ دھونا واجب ہے۔ چہرہ اگر مستحب کی نیت سے دھوئیں گے آپ کا وضو باطل ہے۔ چہرے پر پانی ڈالتے ہو نیت جو کی واجب ہے، تو ایک کام مستحب وہ بھی پانی ڈال رہے ہیں، اور دوسرا کام واجب ہے۔ تو کیا خدا کے ہاں مزاج پایا جاتا ہے جیسے ہم موڈ میں کچھ کر جاتے ہیں اور پھر دوسرے کے ساتھ کچھ اور؟ نہ، اللہ کے ہاں مزاج نہیں ہے، کیفیتیں نہیں ہیں۔ اللہ مزاج کا خالق ہے، اللہ سبحان ہے، اللہ کیفیتوں سے، احساسات، جذبات اور عواطف سے بالاتر ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی کو مستحب قرار دے دے بلا وجہ، کسی کو واجب قرار دے دے۔ کیوں؟ پہلے اللہ نے حکم دیا کہ ہاتھ دھونا مستحب ہے، کلی کرنا مستحب ہے، ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے،
پھر چہرہ دھونا واجب ہے، اس لیے کہ اب انسان اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ نے اس انسان کو معراج پر بلایا ہے، یعنی پستی سے بلندی کی طرف اس نے سفر کرنا ہے، اور اس سے پہلے اللہ نے وضو رکھا ہے کہ یہ پانی اٹھاؤ، میرے پاس آنے لگے ہو تو آنے سے پہلے اس پانی کو ہاتھ میں اٹھاؤ، اور ہاتھ میں اٹھانے کے بعد اسے دیکھو کہ اس میں کوئی کچرا تو نہیں ملا ہوا، کثافت تو نہیں ہے، کوئی آلودگی تو شامل نہیں ہے۔ جب یقین ہو جائے کہ نہیں صاف ہے، اب اس پانی سے ہاتھ دھو لو، پھر دوبارہ یہی پانی اٹھاؤ اور اسے منہ میں لے کے جاؤ، کلی کرو اور اس کا ذائقہ چیک کرو کہ اس کے ذائقے میں تعفن تو نہیں ہے، کوئی خرابی تو نہیں ہے، بد ذائقہ تو نہیں ہے۔ اور جب اطمینان ہو گیا پھر تیسری مرتبہ اسی پانی کو ناک میں ڈالو اور اس کی بو چیک کرو کہ اس میں کوئی بدبو تو نہیں ہے، تعفن تو نہیں ہے۔ اب جب یقین ہو گیا یہ پانی پاک ہے، طاہر ہے، طیب ہے، خالص ہے، صاف اور شفاف ہے، تو اب ہاتھ میں پانی اٹھاؤ اور واجب کی نیت سے چہرے پر ڈالو، یہ سوچتے ہوئے کہ پروردگار میں نے مسلسل تیری معصیت کر کے، گناہ کر کے اپنے چہرے کو سیاہ کیا، آلودہ کیا، اب میں اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر تجھ سے ہم کلام ہو سکوں، اس لیے میں تیرے پاک، طاہر، طیب اور خالص پانی کو وسیلہ بنا کر اپنے اس چہرے کو دھونے کی کوشش کر رہا ہوں اور پاک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ تیری بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل ہو سکے۔ یہ فلسفہ وضو ہے۔ اور جب انسان پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ابھی نماز آپ نے پڑھی، میں ایک سوال کرتا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، ابھی جب آپ نے نماز مغرب پڑھی، دیکھیے ابھی میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، آپ تقریباً 1 گھنٹے سے جہاں تشریف فرما، 1 گھنٹے میں میری نگاہ جہاں تک موجود ہے کسی نے بھی ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں ملایا، آئے بیٹھے دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے، تیسرا آیا ساتھ بیٹھ گیا۔ لیکن جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو پہلے ہاتھ ملاتے ہیں ایک دوسرے کو، اور پھر نماز مغرب پڑھی آپ نے، اور نماز مغرب کے فوراً بعد آپ نے کیا کیا؟ جیسی نماز ختم ہوئی کیا کیا؟ ہاتھ ملایا، اور پھر عشاء ختم ہوئی 4 رکعتیں، 5 منٹ کے بعد پھر ہاتھ ملایا۔ ابھی تو ہاتھ نہیں ملا رہے، لیکن مسجد میں جب آئے تب ہاتھ ملایا، مغرب پڑھی تب ہاتھ ملایا، عشاء پڑھی، یہ ہاتھ کیوں ملا رہے ہیں؟ اب کیوں نہیں ملا رہے؟ اس لیے کہ اگر کوئی بار بار ایسے ہاتھ ملانا شروع کر دے، دوسرا خیال کرے کہ شاید تھکے ہوئے ہیں، کوئی طبیعت ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ ہمیشہ تب ملایا جاتا ہے جب انسان نئی جگہ سے آتا ہے، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر بار بار ہاتھ نہیں ملایا جاتا۔ اب میں دوسرا سوال کرتا ہوں، یہ جو نماز کے آخر میں آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، یہ کسے سلام کرتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو آپ نے تشہد پڑھنے کے بعد کہا السلام علینا، مجھ پر سلام ہو، خود پر سلام، اپنے لیے سلامتی کی دعا مانگی، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، نبی پر سلام بھیجا السلام علیکہ ایھا النبی، پھر خود پہ بھیجا، پھر صالحین پر۔ صالحین کون ہیں؟ مسلمین، مومنین، متقین، شہداء، صدیقین، ائمہ، مرسلین، سب پہ سلام بھیجا۔ اب آخر میں کسے سلام بھیج رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، یہ کسے سلام بھیجا آپ نے؟ نبی پر بھیج دیا، خود پر بھیج دیا، مسلمین، مومنین، متقین، شہداء، صدیقین، ائمہ، مرسلین، سب پر بھیج دیا، اور کون بچا ہے؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم، کہیں ہوائی فائر تو نہیں کر رہے؟ پتہ تو ہونا چاہیے کہ میں کسے سلام کر رہا ہوں، پتہ ہی نہ ہو رہا انسان ایسے کہ السلام علیکم، کسے سلام کیا؟ صرف سلام نہیں کر رہے، ہاتھ بھی ملا رہے، اور ہاتھ ملانا رسم نہیں ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ کیوں مستحب ہے؟ فلسفہ استحباب کیا ہے؟ اس لیے کہ جب مومن آتا ہے جائے نماز پر کھڑے ہوتا ہے، نماز شروع کرتا ہے، تو اس کا جسم یہیں ڈی جی خان کی مسجد میں رہ جاتا ہے، اور اس کی روح آہستہ آہستہ اس عالم ملک سے عالم ملکوت کی طرف پرواز شروع کرتی ہے۔ پہلے پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں توجہ فرمائیے، اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اس جو
پھر جو، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے جو رحیم ہے، مالک یوم الدین، جو آخرت کے دن کا مالک ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد ایاک نستعین۔ یہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ وہی مومن جو پہلے وہ جو کہہ رہا تھا، اچانک تو پہ آ گیا، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ یہ کیا ہوا؟ اس لیے کہ پہلے مومن جب ڈی جی خان کی مسجد میں آیا تھا، جائے نماز پہ کھڑے ہوا تھا، تو یہ معراج پر روانہ ہوا تھا، عالم ملک کو چھوڑ کر اس کی روح عالم ملکوت کی طرف پرواز کر رہی تھی۔ تو پہلے چونکہ دور تھا اپنے پروردگار سے، اللہ کی بارگاہ سے، اس لیے وہ جو کہہ رہا تھا۔ لیکن جیسے جیسے آگے بڑھنا شروع ہوا، فاصلے سمٹنا شروع ہوئے، قربتیں ایجاد ہونا شروع ہوئیں، اور گفتگو مرحلہ غیاب سے نکل کر مرحلہ خطاب میں داخل ہو گئی۔ وہی مومن جو پہلے وہ کہہ رہا تھا، جو کہہ رہا تھا، اب کہہ رہے میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، بحول اللہ تعالی وقوتی اقوم واقعد، میں تیری ہی دی ہوئی طاقت سے اٹھتا اور بیٹھتا ہوں۔ تو یہ نماز در حقیقت نام ہے عبد اور معبود کی ملاقات کا، عاشق اور معشوق، حبیب اور محبوب، اللہ اور بندے کی باہمی ملاقات اور گفتگو کا۔ مومن جب نماز شروع کرتا ہے تو اس کا جسم یہیں پر رہ جاتا ہے، اور روح عالم ملکوت کی طرف پرواز کرتی ہے، اور اس کی روح فرشتوں کی صفوں میں جا پہنچتی ہے، اور فرشتوں کی صفوں میں کھڑے ہو کر اپنے رب سے ہم کلام ہوتی ہے۔ اور جیسے یہ تکلم و تنطق کا سلسلہ انجام پذیر ہوتا ہے، اور مومن کی روح دوبارہ پلٹتی ہے اس عالم ملک کی طرف، یہ طویل سفر طے کرنے کے بعد جیسے یہ ڈی جی خان کی مسجد میں پہنچتا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے آگے جو پیش امام ہے اسے بھی میرا سلام ہو، میرے دائیں بائیں جو نمازی ہیں ہاتھ بھی ملا رہا ہے، مصافحہ بھی کر رہا ہے، سلام بھی کر رہا ہے۔ اس لیے کہ سلام ہمیشہ اس وقت کیا جاتا ہے جب انسان کسی نئی جگہ سے آتا ہے۔ اگر کوئی بیٹھے بیٹھے سلام کرنا شروع کر دے تو خیال کیا جائے گا ایب نارمل ہے۔ اس لیے مومن نماز کے بعد سلام کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، السلام علیکم کہتا ہے، اس لیے کہ سفر کر کے آیا، معراج سے پلٹا ہے۔ تو عبادت وہ عبادت ہے کہ جو انسان کو باکمال بنائے۔ انبیاء انسانوں کو باکمال بنانے کے لیے آئے، اور حسین ابن علی نے اسی نصاب کمال انسانی کا تحفظ کیا، اس لیے حسین محسن انسانیت ہے۔ 1,24,000 انبیاء کے وارث ہیں۔ یزید اسی نصاب کمال انسانی کو نابود کرنا چاہ رہا تھا، تو حسین اٹھے۔ کوئی بھی انسان قیامت تک حسین ابن علی کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ سوال ہے کہ یزید نے سب سے پہلے امام حسین سے بیعت کیوں مانگی ہے؟ البتہ یزید نے نہیں مانگی، یزید تو موقع پر موجود ہی نہیں تھا۔ جب یہ خط لکھا گیا تو یزید شام سے باہر تھا، یزید کے باپ نے یہ تحریر لکھی۔ جب حکیموں نے، اطباء نے، ماہرین نے فیصلہ دے دیا کہ اب آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے، تو امیر شام کی زندگی میں یہ خط لکھا گیا، اور ابھی قاصد ہاتھ میں خط لیے کھڑا ہے، منتظر، گھوڑا تیار ہے، بس یہ یقین حاصل ہو جائے کہ امیر شام کی موت ہو چکی تو قاصد روانہ ہو جائے۔ یزید تو اپنے باپ کے نماز جنازہ میں بھی شریک نہ ہو سکا۔ ضحاک بن قیس اس کی فوج کے کمانڈر سپہ سالار نے نماز جنازہ پڑھائی، اور 3 دن تک شام کے حالات کو اپنے کنٹرول میں رکھا، اور چوتھے دن جب یزید تاریخ ابن خلدون میں موجود ہے، تاریخ ابن عساکر میں، تاریخ مدینہ و دمشق میں، سب تاریخوں میں موجود ہے، چوتھے دن یزید واپس آیا تو ضحاک بن قیس نے شام کی حکومت اس کی سپورٹ کی۔ یزید کی پلٹنے سے پہلے یہ خط امام حسین کو بھیجا گیا۔ کیوں یہ خط؟ 3 براعظموں پر بنو امیہ کی حکومت ہے، کم از کم 9 کروڑ انسانوں پر، اور ان 9 کروڑ انسانوں میں سے سب سے پہلے امام حسین کو خط کیوں لکھا گیا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا مجبوری ہے؟ کیوں امام حسین کو خط لکھ کر بیعت لینا چاہتے ہیں؟ کیا مجبوری حاکم کی؟ اس راز کو میں پھر کبھی عرض کروں گا، چونکہ وقت نہیں بچا۔ اور دوسری بات،
امام حسین کے پاس سامنے جب یہ خط آیا، ولید بن عتبہ نے بلایا آپ کو دربار میں. امام نے فرمایا میری مخفی بیعت تمہارے کس کام کی؟ رات کی تاریکی میں اگر میں بیعت کر لوں تب بھی تمہیں کیا فائدہ؟ مجھے دن کے اجالے میں بلاؤ تمام اہل مدینہ کے سامنے. اگر رائے عامہ کو ہموار کرنا چاہتے ہو میرے ذریعے سے، سب کی موجودگی میں بلاؤ. مروان نے روکا، کہا ولید حسین کو نہ جانے دو. اگر حسین اب چلا گیا دوبارہ تمہارے پاس نہیں آئیں گے، تمہارے ہاتھ میں نہیں آئیں گے، بیعت لو یا قتل کرو. استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے لکھا امام حسین بجلی کی صورت سے پلٹے، دروازے قریب پہنچ چکے تھے، پلٹ کے آئے، مروان بن حکم کو گریبان سے پکڑا اور اتنا بلند کیا کہ مروان کا چھت گورنر ہاؤس کے، مروان کا سر گورنر ہاؤس کی چھت سے ٹکرانے لگ گیا اور پھر زمین پر پٹخا. اور پٹخنے کے بعد امام حسین نے فرمایا مروان تو کب سے قابل ہو گیا کہ حسین ابن علی کے ساتھ گفتگو کر سکے؟ اور اس کے بعد وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومحل الرحمہ ومختلف الملائکہ، یہ ساری چیزیں بیان کی. لیکن امام نے قیام کیوں فرمایا؟ یہ بہت اہم سوال ہے. کیا امام حسین نے اس لیے قیام فرمایا کہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا؟ سوال اگر امام حسین سے بیعت کا مطالبہ نہ کیا جاتا تو کیا قیام نہ فرماتے؟ کیا امام حسین نے اس لیے قیام فرمایا کہ اہل کوفہ نے آپ کو خطوط لکھے؟ نہ، اہل کوفہ کو تو خبر ہی نہیں تھی. سب سے پہلا خط امام حسین کو آیا اور امام حسین 3 شعبان کو مکہ پہنچ چکے تھے اور اہل کوفہ کے خطوط کی جو پہلی کھیپ ہے 10 رمضان کو قیس ابن مصہر سیداوی اور سعید بن عبداللہ حنفی لے کے پہنچے. اہل کوفہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا اور امام حسین پہلے چھوڑ کے آ چکے ہیں مدینہ، جبکہ سب روک رہے ہیں امام حسین کو. سعید بن عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عمر، آپ کا بھائی حنفیہ جناب ام سلمہ، عبداللہ ابن عباس، سب روک رہے حسین نہ جائیے. کوئی آپ سے کہہ رہے، عبداللہ ابن عباس نے کہا یمن چلے جائیں، عبداللہ ابن زبیر نے کہا آپ پہاڑی علاقوں میں پناہ گزین ہو جائیں. اپنے مخدرات کو لے کر، خواتین اور بچوں کو لے کر جگہ بدلتے رہیں، بیعت بھی نہ کریں اور آپ کی جان بھی محفوظ رہے گی، آپ کے عیال کی جان بھی محفوظ رہے گی. تو امام حسین بیعت نہ کریں لیکن عراق بھی نہ جائیں. اگر محمد حنفیہ کہہ رہے کہ اہل عراق آپ سے وفا نہیں کریں گے تو کیا امام حسین کو نہیں پتا تھا؟ شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے کہ جتنے لوگ امام حسین کو مشورہ دے رہے تھے یہ سب اس حقیقت کو شیشے میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے جو حسین اینٹ اور پتھر میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے. پھر امام حسین نے کیوں کسی کی بات نہ مانی؟ کیوں قیام فرمایا؟ نہ امام حسین نے اس لیے قیام کیا کہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، نہ اس لیے قیام فرمایا کہ اہل کوفہ نے آپ کو اپنی مدد اور یقین دہانی کے خطوط لکھے، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا. پھر کیوں قیام فرمایا؟ اس لیے کہ اگر امام حسین قیام نہ فرماتے، صرف بیعت سے انکار کر کے چلے جاتے، پہاڑی علاقوں میں ہندوستان چلے جاتے، اپنی جگہ بدلتے رہتے، محفوظ رہ جاتے بیعت نہ کر کے بھی، لیکن کیا ہوتا؟ آج ہر معروف منکر بن چکا ہوتا اور ہر منکر معروف بن چکا ہوتا. اور کیا ہوتا؟ آپ کی مسجدوں میں، گھروں میں، آپ کے شادی حالوں میں آپ کے مولوی صاحب آتے، کندھوں پر عبا رکھ کر، سر پر ٹوپی اور دستار پہن کے آتے اور آ کر ایک ماں اور بیٹے کا نکاح پڑھا دیتے، بہن اور بھائی کا نکاح پڑھا کے چلے جاتے، چوہارے اور مٹھائیاں اور ٹافیاں تقسیم ہو جاتی اور کسی کو احساس تک نہ ہوتا کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے. یہ حسین ہے کہ جنہوں نے ناموس بشر کو بچایا، جنہوں نے نصاب کمال انسانی کو بچایا، جنہوں نے 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچایا. یہ ربط مصائب کے لیے جملہ عرض کیا تھا. میرے عزیزو، کوئی بھی انسان قیامت تک حسین ابن علی کا احسان ادا نہیں کر سکتا. ہر بشر مقروض ہے، اس ایک تماچے کا صلہ نہیں دے سکتی بشریت حسین ابن علی کو جو آپ کی سکینہ جیسی بیٹی کے رخسار پہ لگا. اور میں اللہ کی قسم کھا کے ہی کہتا ہوں کہ اگر سکینہ بنت الحسین کو اپنے ہمراہ لے جائے بغیر حسین ابن علی کا مقصد بچ سکتا تو حسین ابن علی کبھی اپنی سکینہ کو ہمراہ نہ لے کے جاتے. میرے عزیزو، مجھ سے خواہش کی گئی کہ میں ہر روز گفتگو کے اختتام پر چند جملے مصائب کے عرض کروں، اسی لیے میں یہ 2 جملے عرض کر رہا ہوں. مقتل نگاروں میں یہ بحث ہے
کہ کربلا میں سب سے زیادہ مصائب کس پر آئے. تو یہ گفتگو ہوئی کہ جو سب سے آخر میں شہید ہوا اس کی مصیبت زیادہ ہے، اور جو پہلے شہید ہوا اس کی مصیبت کم ہے، کیونکہ کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا، اور جو سب سے آخر میں شہید ہوا اس کی مصیبت پچھلے سب سے زیادہ. اور پھر یہ جملے کہے گئے کہ سارے شہیدوں کی مصیبت ایک طرف اور ایک ایک قیدی کی مصیبت ایک طرف. اور پھر مقتل نگاروں نے یہ جملے لکھے کہ سارے قیدیوں کی مصیبت ایک طرف اور حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ کی مصیبت. ایک مصیبت عرض کروں، ایک مصیبت اس بی بی کی. 11 محرم کو عمر ابن سعد اور شمر ابن ذوالجوشن آگے بڑھے کہ علی کی بیٹی ہم خود سوار کرائیں گے آپ کو. ثانیہ زہرا نے انگشت سبابہ کا اشارہ کیا، ہم محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں، علی کی بیٹیاں ہیں، کوئی ہمارے قریب نہ آئے، ہم خود سوار کریں گے. ثانیہ زہرا نے ایک ایک بی بی کو اپنے ہاتھ سے خود سوار کیا، ایک ایک بچے کو سوار کیا، سب کو سوار کیا، اور سب سے آخر میں اپنی بھتیجی سکینہ کو سوار کیا. اور سوار کرنے کے بعد ارادہ کیا کہ میں بھی اپنی بھتیجی سکینہ کے ساتھ سوار ہو جاؤں. لیکن جیسی جناب سکینہ کو سوار کر چکی اور سوار ہونا چاہا، شمر ابن ذوالجوشن جو کافی دیر سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، یہ غصے سے کھول رہا تھا، یہ غصے سے کانپتا ہوا آگے بڑھا، کہا اے علی کی بیٹی، میں اس بچی کے ساتھ کسی اور کو سوار نہیں ہونے دوں گا. اتنا بغض تھا اس کے دل میں امام حسین کے لیے، کہا کہ میں اس بچی کے ساتھ کسی اور کو سوار نہیں ہونے دوں گا. ثانیہ زہرا نے فرمایا ارے شمر، یہ بچی تو کبھی اکیلے محمل پر سوار نہیں ہوئی، کیسے ممکن ہے کہ بغیر محمل کی یہ بچی اکیلے سفر کر سکے؟ یا ماں کے ساتھ سوار ہو، یا بھائی کے ساتھ سوار ہو، یا مجھے سوار ہونے دو. شمر نے کہا اے علی کی بیٹی پریشان نہ ہو، میں ایسا انتظام کروں گا کہ آپ کی یہ بچی نیچے نہیں گرے گی. کیا کیا اس نے؟ رسی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور رسی کا ایک سرا جناب سکینہ کے ایک پاؤں کے ساتھ باندھا، اور نیچے سے گزار کر دوسرا سرا اس نے بی بی کے دوسرے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا. کالی کی بیٹی مطمئن ہو جائے، اب یہ بچی نہیں گرے گی. قافلہ چل پڑا، منزلیں طے ہوئیں، صحرا گزر رہے ہیں، بازار سے مختلف مقامات سے یہ کاروان گزر رہا ہے، یہاں تک کہ یہ رسی اونٹ کی شکم کے ساتھ رگڑتے رگڑتے کسی مقام پر ٹوٹ گئی. کہاں؟ جیسی خاندان اہل بیت نے جنگل عبور کیا، یہ قافلہ رک گیا، اور جیسی قافلہ رکا، شمر ابن ذوالجوشن غصے سے اپنے سپاہیوں کی طرف پلٹا، کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر کاروان نہ روکنا، کیوں روکے ہو؟ تو یزید کے سپاہیوں نے کہا، شمر ابن ذوالجوشن کے سپاہیوں نے کہا امیر کیا کریں، یہ سر، یہ نیزہ جس پر سر حسین سوار ہے، یہ نیزہ زمین میں گڑ گیا، اور ہم جتنی کوشش کر رہے ہیں یہ اٹھ نہیں رہا. شمر قاتل حسین ہے، دشمن ہے، لیکن جانتا ہے کہ سر حسین کیسے آگے چلے گا. شمر نے یہ نہیں کہا کہ اگر ایک سے سر نہیں اٹھ رہا، نیزہ نہیں اٹھ رہا تو 2 مل کے اٹھاؤ، 2 سے نہیں اٹھتا 3 اٹھاؤ. نہ، اس نے تازیانہ اٹھایا اور چلتا ہوا کہاں پہنچا؟ سید سجاد کے پاس. اور پہنچتے ہی امام سجاد کی پشت پر اس نے تازیانوں کی بارش شروع کر دی، اور اتنے تازیانے برسائے کہ امام سجاد کی پشت سے خون جاری ہوا، خون کا فوارہ چھوٹا اور خون زمین پر بہنے لگا. سید سجاد خاموشی سے برداشت کرتے رہے. جب کافی وقت گزر گیا، ایک مرتبہ سید سجاد نے سر اٹھایا اور اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا اور سوال کیا، بابا جان یہاں رکنے کی وجہ کیا ہے؟ اپنے بیٹے سید سجاد کو اپنے یہاں پر رکنے کا سبب بیان کر دیجئے. جیسی سوال کیا، لبہائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی. فرمایا اے بیٹے سجاد، میری سکینہ پیچھے جنگل میں گر گئی ہے. اے بیٹا سجاد، میری سکینہ پیچھے جنگل میں گر گئی ہے، اور جب تک میری سکینہ نہیں آئے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا. بس جیسے یہ الفاظ ثانیہ زہرا کے کانوں سے ٹکرائے،
बीबी ने खुद को ऊंट की बुलंदी से जमीन पर गिराया और आवाज बुलंद की, ऐना बिन्ती अस्सुकैना, ऐना बिन्ती अस्सुकैना, अरे मेरी बेटी सकीना कहाँ है, मेरी बेटी सकीना कहाँ है। जब कहीं से कोई आवाज ना आई तो बीबी झाड़ियों के बीच में से गुजर रही थी, निगाह पड़ी, एक झाड़ी की ओट में एक बीबी है जिसके चेहरे पर नकाब है और सकीना उस बीबी की गोद में सर रखकर सो रही है। सानिया ज़हरा आगे बढ़ी और ताज्जुब से सवाल किया, अरे खातून, जब सारी दुनिया हमारी दुश्मन बन चुकी है तो आखिर आप कौन हैं जो इस यतीमा के साथ इतनी नवाजिश कर रही हैं? और ये बच्ची तो अपने बाबा की शहादत से लेके अब तक सारे रास्ते में नहीं सोई, आखिर कैसे आपकी गोद में सो गई? जैसे ये जुमले सुने उस बीबी ने चेहरे से नकाब को उल्टा, फरमाया, अरे ज़ैनब पहचानो, अगर मैं नवाजिश नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? और अगर ये बच्ची मेरी गोद में आराम नहीं करेगी फिर किसकी गोद में आराम करेगी? अरे ये वही गोद है जहां इस बच्ची का बाबा हुसैन सोया करता था। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार बिहक़्क़ि सकीना बिन्तुल हुसैन सलामुल्लाह अलैहा हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारी इबादत के लिए अपनी बारगाह से अजर अज़ीम करार दे, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारे वालिदैन के गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हम सबको नेमत तक़वा अता फरमा, जो मोमिन बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्ती दूर फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमा। परवरदिगार इमाम ज़माना के सिपाहियों की हिफाजत फरमा, बिलखुसूस इमाम ज़माना के वो सिपाही जो शाम में सानिया ज़हरा के हरम के दिफा में शब रोज़ मसरूफ़ रहते, उनकी हिफाजत फरमा, उन्हें कामयाबियाँ अता फरमा, उनके दुश्मनों को नाबूद फरमा, हमें भी आका का सिपाही बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बानी मजलिस के फ़र्जंद शहीद पर परवरदिगार अपनी रहमत नाजिल फरमा, उनके दरजात को बुलंद फरमा, मरहूम शहीद के लिए और जुमला मोमिनीन मोमिनात शुहदा इस्लाम शुहदा पेशावर ऐसे अफराद की जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, सबके इसाले सवाब और दरजात की बुलंदी के लिए सूरह फातिहा पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाह। बिरादरान, कल इंशाल्लाह ठीक 9 बजे अल्लामा साहब मेंबर